تو دوستوں، ہم آستانے پر بیٹھے ہیں اور درویشان ادب جمع ہیں اور بڑے مزے کی ایک صورتحال ہے. ٹھنڈ ہے، مونگ پھلیوں کے بعد جو ہے وہ گفتگو ہوگی اور ایک بڑا سانحہ بھی گزرا ہے، لیکن اس کا ذکر ہم نہیں کر رہے، لیکن ایک شاکنگ صورتحال کہیں کہیں قائم ہے. تو ہمارے ساتھ جو ہیں وہ اجمل سراج موجود ہیں، ہمارے عہد کی بہت نمائندہ آواز، نمائندہ شخصیت، اور کامران نفیس بیٹھے ہیں، بہت منفرد شاعر. غزل ہو یا نظم ہو، ان کی انفرادیت دونوں جگہ پوری طرح بولتی ہے اور ہمیں اپنے آپ کو محسوس کراتی ہے. عمران شمشاد بیٹھے ہیں. عمران شمشاد جو ہیں ورسٹائل، ہمہ جہت، شاعری ہو، ڈرامہ ہو، ڈاکومنٹریز ہوں، غزل ہو، نظم ہو، سب جگہ ایک جدید اسلوب کے ساتھ لکھتے ہیں عمران شمشاد. اور اسامہ امیر بیٹھے ہیں. اسامہ امیر کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا ہے، بہرحال ہم اس کا ذکر تو نہیں کریں گے لیکن اسامہ امیر جو ہیں نوجوان شعراء میں اپنا ایک خاص دائرہ تعارف رکھتے ہیں اور ان کی غزل اور نظم یقیناً قابل توجہ رہتی ہے. تو اجمل بھائی، بات تو یہ ہو رہی ہے کہ ہم عصر شاعری کے جو بنیادی موضوعات ہیں اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں، اور باقی جو احباب ہیں وہ بھی اسی موضوع پر فی الحال گفتگو کریں گے. پھر اگلا سوال میں کروں گا. تو پہلی بات تو پھر آپ سے ہی ہے. ہم عصر شاعری کے موضوعات، بنیادی موضوعات. اصل میں شاعری کے جو بنیادی موضوعات ہیں وہ کوئی وقت کے ساتھ بدلتے تو ہیں نہیں. آدمی کے جو معاملات ہیں انسان کے اور کائنات کے، وہ ظاہر شاعری میں ڈسکس ہوتے ہیں. اور ہر عہد کے جو معاملات، ہر عہد کے حالات و واقعات، ان میں کچھ نہ کچھ بہرحال کوئی تبدیلی اور تغیر پیدا کرتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ تشکیل پاتے ہیں. اب جیسے آج کا جو سانحہ ہے وہ ظاہر ہے سب سوچنے والوں کو سوچنے پہ مجبور تو کرتا ہے کہ ہمارے ہاں ہم ایک ایسی ریاست میں ہیں کہ جہاں اتنا کہیں اپنے آپ کو مجبور اور بے بس پاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے ان کے ساتھ گورنر اور وزیر اعلیٰ اور کل کو وزیر اعظم بھی جا کے بیٹھ جائیں گے اور ان کے دھرنے میں شامل ہو جائیں گے. یعنی کہ پھر کون ہے کہ جو اس کا تدارک کرے گا، یا کون ہے اس سانحے کا ذمہ دار؟ تو یہی جو ہے میرے خیال میں موضوعات ہیں لکھنے والوں کے. شاعر لوگ دو طرح کے میں نے دیکھے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو فوری جن پہ واقعات اثر انداز ہوتے ہیں اور وہ فوری طور پہ اس کا اظہار کر دیتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان شاعروں کے ہاں سے تو چیزیں آپ کو لکھی ہوئی، ان کی نظمیں، ان کی تحریریں نظر بھی آ رہی ہیں اور آئیں گی بھی. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو تھوڑا دیر لگاتے ہیں اوکے چیزوں کو. اوکے، بالکل ٹھیک. اچھا کامران، آپ کی طرف آ رہے ہیں تو اختصار سے جو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں تو خیال بھائی بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہر عہد میں شاعر کتنا حساس رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں، آپ اگر ادوار میں تقسیم کر لیں تو ہر عہد میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس کو بہت سارے شاعروں نے لکھا، لیکن جو امر رہ گیا ظاہر سی بات ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ شاعر کی حساس جو اس کا احساسات اور جتنا اس کا شخصیت میں حساسیت ہے، تو وہ جو ہے اس کو زیادہ اٹریکٹ کیا اور اس نے اس طاقت سے لکھا. فی زمانہ جو ہے وہ جہاں شاعری میں تجربات ہو رہے ہیں وہاں پرانی چیزوں کو بھی لے کے چلا جا رہا ہے اور پرانے مضامین کو بھی نئے انداز میں اس طرح عہد کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ اس عہد کی آواز لگ رہے ہیں، اس عہد کے مسائل لگ رہے ہیں. تو یہی سلسلہ ہے. اور سوشل میڈیا پر چونکہ اب بے تحاشا لوگ شاعری کر رہے ہیں تو وہ اب ہر شخص جس طرح دیکھ رہا ہے چیزوں کو بیان کر رہا ہے، اس میں سے کچھ قبول کی جا رہی ہیں،
کچھ کو رد کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ سلسلہ مستقل جاری ہے. اوکے، تو عمران شمشاد، یہ بات یہ بھی ہے کہ کیا آپ تو ایک نوجوان شاعر ہیں ظاہر ہے، اور جدید حیثیت کے ساتھ اور عصری حیثیت کے ساتھ لکھتے ہیں، موضوعات مسئلہ ہے بھی شاعر کا، یا بس وہ جو بھی اس کے اندر ہے وہ اپنا وبال وہ باہر نکال رہا ہے؟ اچھا، پہلے تو میں پہلی بات کا جواب دینا چاہوں گا خالد بھائی. وہ یہ کہ ہم جب کہتے ہیں کہ کسی عہد کے جو رجحانات ہیں، تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ عہد کیا ہے، وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیٹا کی صدی ہے، میں غور کرتا رہا کہ یہ صدی کس طرح کی ہے، کہ یہ ڈیٹا کی صدی ہے، نہیں یہ دھوکے کی صدی ہے، نہیں یہ انفارمیشن اوور لوڈڈ کی صدی ہے. یعنی کہ ہم انسان جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے اس کی دماغی استطاعت سے زیادہ اسے مل رہی ہے. جب آپ خبروں کے ہجوم میں رہتا ہے انسان، تو وہ اسی کے رد عمل میں ہی شاعری کرتا ہے، اسی کے ہی رد عمل میں کوئی عمل کرتا ہے، کوئی مصوری کرتا ہے، کوئی تخلیقی کام کرتا ہے. تو آج کا جو انسان ہے وہ کانٹینٹ کے اوپر براجمان ہے، اسی پہ کام کر رہا ہے. لیکن یہ کہ جو انسان کا جو طبعی انسان کے علاوہ جو انسان ہے، اس کی دریافت میں نا ہم ماضی سے بہت پیچھے رہ گئے. ماضی کا علم زیادہ قیمتی تھا بنسبت ہم آج کا انسان جو ہے وہ اپنے اندر کو نہیں جانتا. تو اب یہی چیز اس کی شاعری میں آتی ہے، تو اور پھر شاعری میں آئے گی اور وہی پورا معاشرہ تشکیل دے گی اور پوری معاشرتی سوچ آئے گی. اور جہاں آپ کی بات ہے کہ موضوعات، تو یہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ جس وقت کوئی حادثہ ہوا یا کوئی واقعہ ہوا، اس وقت میری اسٹیٹ آف مائنڈ کیا تھا اور میں چیزوں کو کس طرح دیکھوں. اب ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس کو ایک آرٹ پیس بنا کے پیش کروں. ایک شاعر بولتا ہے کہ نہیں، میں آرٹ پیس نہیں، میں ایسی جنگلی جو کیفیت ہے یہ میں پیپر پہ لے کے آؤں، بالکل جس طرح ہے یہ زیادہ بڑا آرٹ ہے. تو ان رجحانات کے ٹکراؤ کے ساتھ چیزیں جاتی رہتی ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے، جب تک ہم ٹکڑوں میں حقیقتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب تک ایک مجموعی صورتحال کا مجموعی انسانوں کا ادراک نہیں ہوگا، جب تک ہم بڑی شاعری کی طرف یا یہ اچھی شاعری کی طرف بڑھ نہیں پائیں گے. میں عمران کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. بہت اچھی بات کی کہ شاعر کی اپنی استاد طبع کیا ہے. جو عمران مثال دینا چاہ رہے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کے اندر بھی کریٹو کنسیپٹ پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کمرشل ہوتے ہیں. کنسیپٹ ایک وہ ہوتا ہے جو بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہے، اور ایک ایسا ہوتا ہے جس میں آدمی کو سوچنا پڑ جاتا ہے کہ یار یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. شاعری میں بھی ایسے ہی ہے. آپ فی زمانہ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کو جب کوئی واقعہ یا حادثہ یا ثانیہ کوئی بھی اٹریکٹ کرتا ہے تو بہت ڈائریکٹ آ کر وہ لکھ دیتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو بہت کریٹیو اور بہت تخلیقی انداز میں، جو ان کا ایک اسلوب جو ان کا انداز ہوتا ہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے عمران کی، میں اس سے متفق ہوں کہ استاد طبع بہت اہم ہے کسی بھی حادثے کو اپنے اوپر لینے کے لیے اور پھر اس کو اس انداز میں رقم کرنے کے لیے، ریفلیکٹ کرنے کے لیے. اچھا، تو اسامہ، آپ تو نوجوان نسل کے آدمی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی شاعری کے موضوعات، آپ کے ہم عصروں کے موضوعات اور یہ آپ کے جو سینئرس ہیں، اس میں کوئی فاصلہ ہے، کوئی دوری ہے، یا وہی چیزیں ہیں؟ میں اپنے موضوعات تو متعین نہیں کر سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ ہم مجھ سے جو سینئر ہیں ان کے، اور یعنی وہ کوئی راہ پیدا کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کوئی، اب ان کے موضوعات اور ہمارے موضوعات میں اگر میل جول ہوگا تو شاید آگے آنے والوں کے لیے بھی ہوگا. لیکن اس کے اندر ایک صورتحال یہ ہے کہ اگر میں کسی سینئر کے موضوعات سے بالکل منسلک ہو جاؤں یا اس سے متاثر ہو جاؤں تو پھر میرا کہنا تو بنتا ہی نہیں ہے. یعنی تو آپ کی انفرادیت جو ہے وہ اپنی ہونی ذات چاہیے کے ساتھ اور جڑ اس کر کے ساتھ اپنے اپنا شعر ہونا احساسات کے چاہیے. ساتھ بنتی ہے. بالکل اپنا شعر ہونا چاہیے. ہم متاثر ہو سکتے ہیں، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ یار ہم سے پہلے کیا کہا گیا تھا اور ہمارا اس کے بعد اس وقت کیا صورتحال تھی اور اب کیا صورتحال ہے اور ہمیں کیا کہنا چاہیے. تو اسی طرح ایک راستہ بنتا ہے. اگر میں اپنے پہلے جو مجھ سے پہلے کہا گیا میں اسی پہ دیکھوں گا تو پھر شعر نہیں ہوگا. اچھا، میرا اوکے. بھی شعر نہیں ہوگا. تو اجمل بھائی، یہ بتائیں کہ احساس جمال وہ کچھ تبدیل ہوا ہے ہم تک آتے آتے؟ کچھ زندگی کی پیچیدگیوں نے اور زندگی کی گمبھیرتا نے اس احساس جمال کو، جو کہ میر صاحب کا تھا اور وہ جو خالص احساس جمال تھا، اس میں کچھ تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں آپ کے خیال میں؟ اصل میں اشیاء بدلتی ہیں، چیزیں بدل جاتی ہیں، اور ہر عہد میں، یعنی آج اگر میر صاحب آ جائیں
लोगों ने बनाए हैं ड्रामे, गालिब बंदर रोड पर और इस तरह की चीज़ें बनी हैं माजी में भी। तो दुनिया जो है वो अपनी अशिया से ऐसी बदली हुई है कि कुछ अरसे पहले का भी आदमी अगर उठा के ले आए तो वो बात चीज़ों को देख के हैरान हो, खुद आपको ही देख के वो हैरान होगा कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग, किस लिबास, हाँ, किस ये वज़ाक़त कौन, में हाँ, हैं। मैंने जो काम कर रहे हैं हम यहाँ बैठ के, वो खुद उसके लिए जो है ना एक चीज़ होगा। मुझे याद है कि एक ज़माने में हम ट्रंक कॉल और कॉल जो है ना वो बुक कराया करते थे, और उसके बाद उसका टाइम आता था, फिर वो फ़ोन होता था, और तो चीज़ें जो है ना बदली हैं। तो ज़ाहिर है एहसास जमाल तो क्या बदलता है, लेकिन अगर अशिया से रिफ़्लेक्ट होके, चीज़ों से रिफ़्लेक्ट होके अगर जो है जज्बात भी बदलते हैं तो फिर एहसास जमाल भी बदल सकता है। वरना जो इंसान की जो जमालियाती हिस्स है, जो वो बहरहाल जो है वो, मैं तो नहीं समझता कि तब्दील मैं होती है हूँ वो। मैं खुद अपनी मिसाल दूँ तो मैं तो जो है आपके इस सेहत का आदमी हूँ, मैं इस वक्त ज़िंदा हूँ, अलाइव हूँ, और लेकिन मेरा जो एहसास जमाल है वो इस सेहत का, अगर वो आप उसको इस सेहत तक महदूद करेंगे तो मैं चीख पड़ूँगा कि नहीं भाई, मेरा तो बहुत सदियों पुराना वाला जो है एहसास जमाल है वो लेके मैं इस सेहत में जीता हूँ। अच्छा, तो कामरान आप क्या कहेंगे इस बारे में? अभी एस्थेटिक सेंस तो बेसिकली बुनियादी चीज़ है ना किसी भी तख्लीक़ात के लिए। अब इसके मानी क्या रहते हैं, मेरे ख़्याल में उस रोज़ भी मेरी बात हो रही थी अजमल भाई से, तो अजमल भाई का ये कहना था कि जो रिवायत पसंद आदमी होता है उससे ज़्यादा जदीद इंसान कोई नहीं होता जो रिवायत पसंद है। उसकी वजह यह है कि उसे मालूम होता है कि जिद्दत क्या है। तो आज के दौर में अगर हम एहसास जमाल की, एस्थेटिक सेंस की बात करेंगे तो जो बुनियादी जिबल्लत है इंसान की वो तो वही है, और उसको वैसे ही होना चाहिए कि उसे फूल भी अच्छे लगते हैं, उसे मौसम का असर भी होता है, उसे बारिश भी अच्छी लगती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी तब्दीलियाँ ज़रूर हुई हैं जो इस मुआशरे की तेज़ रफ्तारी के बाइस हुई हैं। और यकीनन पहले मोहब्बत करने का अंदाज़ कुछ और हुआ करता था, आज कुछ और है। तो ये सारी चीज़ें जो है फ़र्क भी हमें सामने हमारे आए हैं इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ज़माने के साथ। लेकिन जो बुनियादी जिबल्लत है, यानी कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मुझे बाग में जाना या फूल पसंद नहीं है, या सहरा की शाम पसंद नहीं है, या साहिल के किनारे चहलकदमी पसंद नहीं है, तो ये मसाइल बहरहाल अगर जो है वो फिर अगर कोई कहे कि नहीं है तो फिर क्रिएट होंगे, पैदा होंगे। ओके। अच्छा इमरान, ये मैं तो बुनियादी तौर पर ये ज़ाहिर कहना चाह रहा था कि उसमें एहसास जमाल में बहुत सारी चीज़ें, जैसे इश्क का वो जो एक रिवायती तसव्वुर है जो बहुत बुलंद अरफा और आला है, जिसकी मीर साहब बहुत बड़ी मिसाल है ज़ाहिर है। लेकिन अब जिस तरह इश्क लिखा जाता है तो नहीं और सही और नहीं और सही, ये जो रवा रवी आ गई और इश्क की पस्ती हम देखते हैं शायरी के अंदर ख़ास तौर पर, या इश्क को गायब देखते हैं, या इश्क को बहुत ज़्यादा वसअत में देखते हैं हम। अब इश्क जो है वो काम से भी है इंसान को और बहुत सारी चीज़ों से है। तो वो जो खालिस इश्क था जो हमारी रिवायत से चलता हुआ आ रहा था, वो जदीद गज़ल में कहीं उस तरह उसकी कारफरमाई है या नहीं है? पहली बात तो मैं जो चीज़ महसूस ये होती है कि ना जो अभी हम एक सरमायादाराना निज़ाम में रह रहे हैं, उसमें ये है कि उसका मुहीत इतना बड़ा हो गया है कि अब हमारी किताब भी जो है एक कदर बन गई है, तबादले की कदर है। हमारी किताब के अंदर हमारा कंटेंट भी जो है ये भी शय बन गया है। हमारी शायरी भी इस्तेमाल हो रही है, मुनाफे के लिए, अफादियत के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो जब हम इस शय के साथ कोई शायरी करता है इंसान, तो वो क्या करता है, वो उसकी सारी ज़िम्मेदारी इस पर होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिके या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अब जब इस चीज़ के लिए आपको अवामी मिजाज को सामने रखना पड़ता है, अब जब आप अवामी मिजाज को सामने रख कर कहते हैं कि यार तो इनको इश्क की ज़रूरत है, फिर जब आप इश्क तख्लीक करते हो अपना, तो वो एक झूठा इश्क होता है और एक दावा होता है, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। हमें बड़ों ने बताया, हमारे उस्तादों ने बताया कि यार इश्क जो है ये तो छुपाने का नाम है, मतलब इश्क को तो पता ही नहीं चलेगा, आशिक को तो पता ही नहीं चलना चाहिए कि वो
کسی عشق جیسے مرض کے اندر ہے. پھر ہمیں ایک استاد نے بتایا کہ یار عشق کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یار عشق جو ہے نا اصل میں روح ہے. تو جہاں پر بھی اردو شاعری میں عشق استعمال ہوا ہے وہ روح کے معنی میں استعمال ہوا. مجھے بڑا لطف آیا اس چیز کے اوپر. پھر مجھے جو سمجھ میں آیا عشق کا موضوعات کے اوپر کہ اس لفظ کے بغیر مطلب یہ آپ کا وہ جنون کی آخری کنڈیشن ہے اور سچائی کے اوپر اس کا مدار ہے. اور جو اس کو پاتا ہے وہ پھر اسے وہ کہاں لکھے گا کہ عشق کیا ہے. اب جب ہماری آج کی شاعری میں اب دعویٰ ہے کہ کتاب کا نام ہے مجھے نہیں پتا کس کی کہ یہ عشق ہے، تو یہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے. جو شخص یہ لکھ رہا ہے یہ عشق ہے، وہ اتنا اس کے پاس شعور کہاں سے آ گیا کہ اسے پتہ چلا کہ وہ عشق میں مبتلا ہے. یا کسی نے کہا انل عشق، تو یہ اس سے بھی بڑا جھوٹ ہے. یعنی عشق جو ہے اپنے ظاہری احوال میں آ گیا یا اس کا ایک بکنے کے لیے نام آ کی گیا. حد تک آ گیا. خالد بھائی بکنے کے لیے آ گیا، افادیت کے لیے آ گیا، استعمال ہونے لگا. کیا کہتے ہیں اسامہ؟ یہ تو تم پر ایک الزام آ گیا، تمہاری نسل پر بھی آ گیا کہ نوجوان جو ہے وہ عشق کا جو ہے پرچم صرف جو ہے ایک پروڈکٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اس کی روح غائب ہو گئی ہے. یعنی عشق ہے، عشق کی روح غائب ہے. اور اس طرح بھی. اور ایک شاعر ہیں اسی کراچی کے ہیں، انہوں نے ہم سے کہا کہ جب ہم نے کہا یار یہ شاعری کے میں تو بالکل روکھا پن ہے اور اس طرح آپ کیا کر رہے ہو، تو کہہ رہا ہے یار یہ میرے مسئلہ ہی نہیں ہے. اب جب ایک شاعر کا یہ جمال مسئلہ نہیں ہوگا تو پھر اس کا مسئلہ کیا ہوگا؟ تو یہ بالکل عمران شمشاد ٹھیک کہہ رہا ہے. اور اگر جس کا مسئلہ نہیں اور پھر وہ کتاب کا نام چھاپ دے تو وہ اس سے بڑا جھوٹ ہو جاتا ہے. اچھا چلو جمال کم کی از بات، کم وہ اتنا سچا تھا کہ اس نے اظہار کیا. جی جمال کی بات مجھ سے نہیں پوچھی تھی، میں اس پہ بھی اپنا کوئی نظریہ کر دوں. اب جمال کا جو معاملہ ہے، اب ہماری جو میموری ہے وہی ہمیں سب انڈیکیٹ کرتی ہے. ہم جس طرح کراچی جیسے بڑے شہر میں رہتے ہیں تو ہمیں یہاں پر جمال کم نظر آتا ہے. ہر چیز چوکور نوکیلی چیزیں ہمیں زیادہ نظر آتی ہیں. ہم جہاں جاتے ہیں چوکور کمرے بنے ہوئے ہیں، جگہ بنی ہوئی ہیں، سڑکوں پہ گاڑیوں کے ہارن بج رہے ہیں. ٹھیک ہے، انسان سے زیادہ مشینیں ہیں یہاں پر. آپ گنتی کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کی گنتی پوری نہیں ہوئی، تو مشینوں کی گنتی کریں تو انسانوں سے زیادہ مشینیں ہیں. اب ایسے حالات کے اندر انسان کے رویے بھی مشینی ہو گئے. مشین یہ کرتی ہے کہ اس سے یہ ہوگا، انسان بھی وہ کہہ رہا ہے ایف ایلس کے اوپر کہ اس سے یہ ہوگا. اس کے رویے مختلف نہیں ہو رہے. اچھا اوکے، بڑے مزے کی باتیں ہوئی ہیں اور آپ کے جو خیالات، نظریات، بلکہ عمران نے تو یہ کہا کہ میرا نظریہ، تو آپ کی نظریات جو ہیں وہ پہنچے اور ظاہر ہے کہ اور دوستوں تک بھی پہنچیں گے. اب آخری کوشچن ہے اور وہ بنیادی طور پر ہے جس وبائی دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس نے جو ہمارے اندر احساس تنہائی بھی پیدا کیا، پوری دنیا الٹ پلٹ دی اور ایک ہنگامہ ہو گیا. ادب کہاں کھڑا ہے اس ساری صورتحال میں؟ بہت سارے افسانے لکھے جا رہے ہیں کووڈ-19 پر، یقیناً کچھ ناول بھی تحریر ہو رہے ہوں گے، نظمیں ہیں، غزلیں ہیں. تو کیا کہتے ہیں اجمل سراج آپ اس ساری صورتحال میں؟ بھائی دنیا جو ہے نا 30 35 40 سال پہلے ایک نعرہ لگا تھا کہ دنیا جو ہے وہ ایک عالمی گاؤں بن گئی ہے اور گلوبل ولیج بن گئی. اور ابھی عمران نے جیسے کہا کہ سرمایہ دارانہ معاشرہ، سرمایہ دارانہ نظام. اب اس نظام نے آپ کو اس طرح سے جو ہے وہ جکڑ لیا ہے کہ آج آپ جو ہے اپنے ملک میں، ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں اور ہم سے جو ہے وہ کوئی عالمی ادارہ جو ہماری صحت کا ضامن ہے بقول خود، یعنی اپنے طور پر، وہی عالمی ادارہ جو ہے وہ دنیا کے امن کا بھی ضامن بنا ہوا ہے. اور وہی عالمی ادارہ جو ہے وہ دنیا میں جنگیں بھی برپا کرتا ہے اور اپنی جو ہے وہ فوجیں بھی اتارتا ہے. ابھی ہم نے دیکھا. اب ہم اس کے جو صحت کا ادارہ ہے WHO جسے کہتے ہیں، اس پر ہمیں یقین کرنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے. یعنی جیسے ہم پولیو کے قطرے پلاتے تھے، اگر ہم پر پولیو کے قطرے نہیں پلائیں گے تو ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے پولیس والے. ایسے ہی جو ہے اب یہ جو کرونا کی وبا آئی اور بہت سارے لوگ متاثر ہوئے، یہ اپنی جگہ ہے یہ واقعہ، لیکن ایک خوف بہرحال دلوں میں بیٹھا ہوا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ایک اعلان
اب آپ ہم دیکھیں ہم کس طرح سے اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کتنے ہمارے اندر 6 فٹ کا کتنا فاصلہ ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں، اس میں کون سی چھپانے کی بات ہے. تو ہم کتنے بے خوف ہیں، اور جو ہمیں انفارمیشن دی جا رہی ہے وہ کتنا زیادہ خوف زدہ کرنے والی ہے. ایک وقت ایسا بھی ہم نے اس پینڈیمک کے وقت میں گزارا ہے کہ ہم کھڑکی سے گردن باہر نکال رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ یار ایسا وقت بھی تھا. اور آج ہم جو ہے اتنا موو کر رہے ہیں، رکشوں میں جا رہے ہیں، بسوں میں جا رہے ہیں. ابھی ہم ریسٹوراں میں گئے، ہم نے اس کی سیڑھیوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے گئے اوپر، پھر نیچے اتر کے آئے. تو بہرحال یہ سب چیزیں، اب اس میں ادب کہاں ہے؟ ادب بالکل ویسے ہی اس کے رگ و ریشے میں جو ہے اپنا دوڑ رہا ہے اور اپنا کام کر رہا ہے. لوگ اپنے تخلیقات میں موجود ہیں، اور اس کی جو شکل ہے واضح، وہ تو ذرا ٹائم لگتا ہے کہ چیزیں نکل کے آتی ہیں، زمانہ اوکے لگتا ہے. اچھا، تو کامران نفیس اختصار سے جواب دے دیں اس. خالد بھائی، میرا خیال یہ ہے کہ آپ کا سوال چونکہ ہے کہ ادب کہاں کھڑا ہے وبا کے دنوں میں، تو دنیا میں ہم نے جو دیکھا پچھلے 5-6-7 ماہ میں، بہت کچھ لکھا گیا، نظمیں کہیں گئیں اور غزلیں بھی کہیں گئیں، اسپیشل پرچے نکلے اس کے لیے، اور کرونے سے مرے گا، رونے سے مرے گا، بچھونے سے مرے گا، اس طرح کی بھی آیا تھا. اس قسم کی بھی چیزیں آئی رونے سے تھا، مرے گا، بہت کچھ لکھا گیا. سے مرے گا. اور کرونا قافیہ بھی بن گیا ہے ہاں، باقاعدہ. ہاں، رونا کے ساتھ کرونا. کورونا تو چلیے ٹھیک تھا، پھر کورونے بھی لوگوں نے باندھ دیا نا اس کے ساتھ. اور عادل بھائی نے کورونا سے پہلے ہی غزل لکھی ہوئی تھی اس کے اوپر، بھائی بتایا نہیں تھا. اس کی پوری ردیف ہے. جو نہیں ہے اچھا، اسی کرونا ہے، غم کا رونا خوشی کرونا، خوشی کرونا. غم کرونا خوشی کرونا ہے. تو بس خالد بھائی، یہ بہت لکھا گیا، اب یہ تو آنے والا وقت فیصلہ کرے گا کہ یعنی لکھا جا رہا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور ہر خطے کے لوگ اپنے مزاج کے مطابق اور اپنے جو وہ اس حوالے سے نظریہ رکھ رہے ہیں، اس حوالے سے لکھ رہے ہیں. کیا کہتے ہو اسامہ؟ ہاں بالکل. تم نے لکھی ہوئی کرونا پہ غزل نظم؟ نہیں، میں شاید اس کو غزل کا موضوع ہی نہیں سمجھتا تھا، تو نظم ہوئی تھی، ایک نظم نظم گئی تھی. لیکن جیسے اجمل بھائی نے کہا کہ کچھ وقت بعد پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی اچھی تخلیقیں ہوئی ہیں. لیکن ادب متحرک ہے، آپ ادب سمجھتے ہیں کہ متحرک بھی ہوا ہے، کہیں نہ کہیں اثر بھی کیا ہے. لیکن اس سے ایک فائدہ ہمیں یہ ہوا ہے کہ اب اس سوشل میڈیا سے، کہ جو چیز آج سے 6 مہینے بعد نہیں ہوگی تو وہ اس نے ادب نکال کے اس کو پھینک دے گا، تو وہ ابھی مشہور ہو چکی ہے. 6 مہینے میں. ٹینشن سے مرے گا، سمجھتا ہوں کہ کورونا نا سے مرے گا. جو جن شعراء کی سال میں 2 کتابیں آتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی 3 کتابیں آئیں گی اب. ہاں اور ایسا ہی ہے، جن کا بالکل ایک ایسا ہی ناول آتا ہے، اور وہ جو ان کا پھر اس دوسرا کے بعد ناول بھی اسی سال میں شروع ہو جائے کہ گا. اس کے بعد جو کوئی چیز لکھی جائے گی یا اس کو دیکھیں، کاؤنٹ آپ کو ہوگا، داد بھی مل رہی ہے. تو وہ ابھی محفوظ ہو گئی ہے. یہ ساؤنڈ دیکھیں صاحب، یہ زندگی کا ساؤنڈ ہے، یہ رات کے شہزادے ہیں جو آپ کو داد دے رہے ہیں. کیا ہے عمران، ایک آدھ بات تم بھی کر لو تو یہ وائنڈ اپ کریں. دیکھیں، میری نظر میں تو یہ ہے کہ اس وقت دنیا چونکی ہے. یہ ایک الارم بجائے دنیا کے لیے، اور اس نے جتنی برائیاں تھیں کورونا نے کر دی، لیکن امکانات کی اس نے 1 کروڑ کھڑکیاں کھول دی ہیں. لوگ واپس مگر اپنی جگہ پہ آ گئے. جو دماغ نے نا ایک دم سے جو شاک ہوا تھا نا، اور لوگوں نے کہا کہ یار یہ ہے زندگی اتنی اچھی ہے اور یہ ہے، وہ سب اپنی جگہ واپس سینما کی لائن میں لگ گئے دعا لگ گیا. بس یہ کہ مستقبل کے طور پہ نا انسان کو یہ کہ اب یہ کہ جو آنے والے وقت کا ادراک کر لے گا خالد بھائی، وہ بڑا ادب یا اچھا ادب کہلائے گا، کہ یعنی آنے والی دنیا کیسی ہوگی. اور یہ بات تو ہے کہ اب ہم دیکھنے تک آ گئے. مجھے لگتا ہے آنے والی دنیا بالکل گنجی ہوگی، اس لیے کہ اس عہد کی، جس عہد میں نوجوان گنجے ہو جائیں، تو اس عہد میں، یعنی کہ یہی مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ بھئی آنے والی دنیا جو ہے گنجی ہوگی. نہیں، اصل میں نا احتجاج کا اس سے موضوع کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا. اوکے دوستوں، سوال ایک بات مجھے یاد آ گئی تو میں کر رہا ہوں. یہ بھی نوجوان ٹائم اس وبا نے نا ایک بڑا اسپیس بھی دیا اور لوگوں کو نا آئیڈیاز دیے. اب ایک صاحب نے شعر کہا تو اب واٹس ایپ گروپ بھی ہیں، اب وہ صاحب شعر انہوں نے وبا پہ کہا اور پھر کہہ رہے ہیں میرا نمائندہ شعر ہے، اور اس وبا کے لیے بھی نمائندہ شعر ہے.
तो कम अज़ कम उनका कोई दूसरा शेर किसी को याद नहीं हुआ, वो इतना वायरल हुआ खुद से ही उन्होंने किया मुख्तलिफ ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पे, कि वो शेर लोगों को याद हो गया। ओके दोस्तों, तो आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। अजमल सिराज, कामरान नफीस, इमरान शमशाद, उसामा अमीर, बहुत शुक्रिया। एक बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई, और एक और नशिस्त में आप सबको हम यकजा करेंगे और शायरी सुनेंगे आप लोग। दादिये तो मौजूद है ही। नहीं तो ढूंढ के भी ले आएंगे हम।